الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. یہ سورۃ حمیم سجدہ ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہم نے آفاق کے اندر یا دنیا کے اندر کائنات میں اور انسانوں کے اپنے جان کے اندر نفس کے اندر بھی ایسی نشانیاں دکھلائیں گے کہ وہ مان جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، قرآن مجید کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بالکل حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائیو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو پانی کہاں سے کیسے پیدا ہوا؟ زمین، سورج، چاند وغیرہ، تو وہ پانی کہاں سے پیدا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نازعات میں آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ پانی کو زمین سے نکالا گیا ہے۔ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، پانی جو ہے وہ زمین سے نکالا گیا، اور چارہ بھی، گھاس وغیرہ، سبزیاں، ترکاریاں جتنی بھی ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ زمین سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، اور پانی بھی تقریباً 3/4 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور جگہ پر فرمایا سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 29 ہے، کل یوم هو فی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اس کی شان نرالی ہے۔ اللہ تبارک والا ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اس کے نئے نئے کام ہوتے ہیں، نیا نیا کام ہے۔ آج سے ہمارا آباء و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ریپیٹیشن نہیں کی اللہ نے۔ وہ آدمی جو مر گئے تو وہی آدمی آج دوبارہ پیدا نہیں ہوئے اسی طرح کے۔ آپ فگر پرنٹس نکال کے دیکھیں، ہر انسان کی مختلف ہیں۔ پہلے والے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آج پیدا نہیں ہو رہے، آج ہم ہیں، اور اس طرح سے بعد میں جو ہمارے اولاد پیدا ہوگی ان کے فگر پرنٹس، چہرے، آنکھیں، دل اور دماغ، پھیپھڑے، قد اور کاٹ، ہر چیز کی ڈیزائن الگ ہوگی۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، کروڑہ اربہ انسان آئے، لیکن ہر انسان الگ ایک شان رکھتا ہے، ریپیٹ نہیں ہے، نقل نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس طرح سے آپ درختوں کو دیکھیں، اب آپ ان کی بھی جو ہے نا پرنٹس وغیرہ لیں، مائکرو اسکوپک جو ہے نا پرنٹس، خوردبینی اور دوربینیوں سے آپ دیکھیں ان کو، تو اس میں بھی آپ کو ہر درخت جو ہے نا ایک دوسرے درخت سے علیحدہ نظر آئیں گے۔ جبل اور پہاڑ ہیں وہ بھی الگ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت میں نہیں ہوں گے۔ کوئی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی کم ہوگا، کوئی زمین میں زیادہ گڑا ہوا ہوگا، کوئی کم ہوگا۔ اس طرح سے جانوروں کو آپ لیں، بھیڑیوں کو لیں، بکریوں کے لیں، دنیا کی ہر چیز کو آپ لے لیں، وہ ہر ایک چیز دوسری سے نرالی ہوگی۔ اتنا تنوع ہے کہ انسان دیکھ کر اکتاتا نہیں ہے۔ ایک جیسی چیزیں ہونا، انسان روزانہ اس کو دیکھ کر بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، مختلف نمونے کے جانور ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، پھر سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو یہ انسان ملٹی کلر ہے، انسان کے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی تھوڑا سا سرخی کی طرف مائل ہے، کوئی گندم کی طرف مائل ہے، گندم کی طرف رنگ ہے اس کا، کوئی قد کا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا ناپ مختلف نمونے کی ڈیزائنیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اللہ تعالیٰ کی روزانہ نئی شان ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت شکل اور صورت میں بنایا ہے۔ سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، سورۃ الرحمن میں ہے، 2 مشرق اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے پاس مشرق ہوتا ہے، تو باقی ممالک میں تو مغرب ہوتا ہے نا۔ پھر جب ہمارا مغرب ہو جاتا ہے تو کہیں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، آدھی دنیا کو ایک دن اور دوسری دنیا کو دوسرے دن، تو 2 مشرق ہوئے نا زمین پر۔ زمین پر 2 مشرق ہوئے، ایک مثلا ہم پاکستانیوں کے لیے مشرق ہے، پھر یہ سورج جب ڈھل جاتا ہے مغرب ہو جاتا ہے تو کئی اور ممالک میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کہیں پر رات ہے تو ہمارے پاس دن ہے، ہمارے پاس رات ہے تو کہیں اور دن ہے، تو 2 مشرق ہوئے اور 2 مغرب ہوئے، روزانہ 2 مغرب اور 2 مشرق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ بھی فرمایا کہ رب المشارق والمغارب، اس میں تو فرمایا بہت ساری مشرقیں ہیں اور بہت ساری مغربیں ہیں۔ کیوں کہ روزانہ سورج 365 دن سورج کے ہیں، روزانہ اس کا مشرق اور مغرب الگ ہے، اترنے کی ڈوبنے کی جگہ اور جو ہے وہاں سے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ویسے بھی تو سردیوں میں کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے اور گرمیوں میں کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے، اور ان بٹوین ان درمیان میں اس کی جگہیں جو ہے نا طلوع ہونے کی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ڈوبنے کی غروب ہونے کی جگہیں بھی اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین نے کس طرح کے قرآن مجید میں اپنی ہمیں نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کے باوجود کہ ایک انسان ایک درخت کا پتہ نہیں بنا سکتا، مکھی جو اس کے کھانے میں سے کچھ لے جائے، یار وہ انسان اس مکھی سے اپنا جو اس کا کھانا ہے کھایا ہوا کھانا نہیں چھڑا سکتا، اتنا انسان مجبور ہے۔ اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، دانت اس کے گر جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی رہتی ہے، کانوں سے بہرا ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان اتنا مجبور ہونے کے باوجود بھی ہم ان انسانوں، سائنسدانوں اور فلسفروں کی باتوں پر زیادہ کان دیتے ہیں، زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا ہم توجہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر نہیں دیتے۔ دنیا کی چیزوں کو ہم نے اہم بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے۔ دنیا کی کتابوں، فلسفروں، سائنسدانوں کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، اخبارات کو صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس نے اتنی ہمارے اوپر مہربانیاں کی ہیں، اس کو ایک کتاب کو ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ ناخن اور بال آپ دیکھیں 1 سال میں بہت بڑھ جاتے ہیں، 4-5 سالوں میں آپ ان کو نہ کاٹیں تو بہت بڑھ جائیں گے۔ اسی حساب سے اگر ان میں اللہ تبارک تعالیٰ سینس ڈالتا، احساس ہوتا ان میں، تو ان سے اگر خون نکلتا بالوں سے بھی اور ناخنوں سے بھی تو انسان بہت کمزور ہو جاتا۔ خون نکلتے یا ہم نہ کاٹتے تو بدصورت لگتا، اور کاٹتے تو خون نکلتا، نہ کاٹتے تو انسان بدصورت نکلتا۔ دماغ کے اندر جوئیں وغیرہ پیدا ہو جاتی بالوں کے اندر، بہت ان کو پھر صفائی کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ناخنوں کی آپ کس طرح سے صفائی کرتے ہیں؟ اس میں تو مٹی آئے گی۔ کاشتکار لوگ جو زمینوں میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ تو مٹی میں ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت جو ہے نا یہ پھر وہ مٹی جو ہے وہ جب کھانا کھاتے تو پیٹ میں چلی جاتی، تو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس رفتار سے بڑھتے ہیں ناخن اور بال، اس رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ دانت نہیں بڑھتے۔ اگر دانت بھی اسی رفتار سے بڑھیں تو نیچے والے دانت اوپر والے دانتوں کے ساتھ مل جائیں گے، تو ہم کھانا پھر کس طرح سے کھائیں گے؟ منہ نہیں کھول سکیں گے، وہ تو دانت جو ہے نا وہ مل چکے ہوں گے، بڑھ کے وقت گزارنے کے ساتھ دانت اگر بڑھتے اور نہ رک جاتے۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ کھانا تو ہم کھا رہے ہیں، بال بڑھ رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ناخن بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن 18-20 سال کے بعد قد کا بڑھنا رک جاتا ہے،
اور یہ دانتوں کا بڑھنا بھی رک جاتا ہے، کئی چیزیں وہاں رک جاتی ہیں آٹومیٹیکلی اندر سے، حالانکہ کھانا تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، خوراک ہم تو ڈال رہے ہوتے ہیں، تو قد کیوں نہیں بڑھتا پھر ہمارا 20 سال کے بعد، 18 سال کے بعد؟ کان کیوں نہیں بڑھتے؟ جس طرح سے جانوروں کے کان اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی رک جاتے ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ سب رک جاتے ہیں، لیکن ناخن اور بال پھر بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بھی بڑھتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ روک دیتا ہے آٹومیٹیکلی، وہ ایک سپلائی ان کے کٹ آف ہو جاتی ہے، دوسرے ان کی سپلائی جاری رہتی ہے، کھانا وہی ہے، خوراک وہی ہے ہماری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں کہ ہاتھ، پاؤں، ناک وہ نہیں بڑھتے، اگر وہ بڑھتے تو انسان بہت برا لگتا، بدصورت لگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتِلَافٌ فِي أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، سورۃ روم ہے، آیت نمبر 22 ہے کہ اے لوگو تمہاری زبانوں میں بھی اختلاف ہے، مختلف زبانیں اللہ نے بنائی دنیا کے اندر، اور وَأَلْوَانِكُمْ تمہارے رنگت میں بھی بڑا فرق ہے، ان فی ذالک لآیات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بہت نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو عالم ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عالم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جانکاری رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کتنے رنگ ہیں؟ 9000 سے زیادہ تقریباً زبانیں ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی بھی رات کے ٹائم کو بندہ آ جائے اور آپ کو آواز دے تو اس کے آوازوں سے آپ پہچان جائیں گے۔ 2 بھائی ہوں گے تو دونوں کو آوازیں الگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربہ خربہ انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کی آوازیں الگ الگ ہیں، پہچاننے میں آسانی ہے۔ ایک ہی جیسا رنگ ہوتا اور ایک ہی ڈیزائن سب کی ہوتی تو بسا اوقات ہم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا قرضہ لیا ہوتا، حالانکہ وہ دوسرا ہوتا، ہم ان سے لڑتے جھگڑتے۔ انسان لڑتا جھگڑتا پھر لوگوں کے ساتھ، اگر سارے لوگوں کو ایک ہی جیسا بنایا جاتا تو انسان کو پتہ نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے۔ کتنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنوع ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ویرائٹیز پیدا کی ہیں مختلف اشیاء کے، اور زبانیں بھی الگ الگ ہیں۔ پہچان جاتے ہیں زبان سے، بولنے سے کہ یہ فلاں شخص فلاں ملک کا رہنے والا ہے، پھر آگے اس کے لب و لہجے سے بھی ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں صوبے کا رہنے والا ہے، فلاں ملک میں فلاں صوبے کا رہنے والا ہے۔ اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، وفاداری نہیں کرتے، اور وہ جو دنیا میں چند کتابیں پڑھتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، فلاسفہ وغیرہ، ہم ان کی ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کا کوئی آفیسر ہو جائے، معمولی پاور رکھتا ہو انسان، اس کے ساتھ گھومنے اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، ان کو ہم رشتہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بڑی پوسٹ پر ہے، پیسے والا بندہ ہے، گاڑی ہے، اس کے ساتھ ہم رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، کائنات کے مالک سے ہے، اور اس کی وہ ہمیں باتیں بتائے تو ہم اس کو ملا کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی گلوکارہ یا گلوکار آ جائے اور گانا وغیرہ گائے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے اور مالک کی نافرمانی کر کے بیٹھ جائیں گے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ کوئی عورت آ جائے اور ہمیں برائی کی طرف دعوت دے دے تو ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پولیس والا یا کوئی آفیسر اور ہو، وہ دیکھے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے کہ والد صاحب دیکھ رہا ہے، پولیس والا دیکھ رہا ہے، کوئی آفیسر دیکھ رہا ہے، غلط کام ہم نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم اسے نہیں ڈرتے اور غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، اوروں سے حیا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سوچو ذرا کہ میری کتنی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان کو اگر سر کے بال نہ ہوتے اور سارے انسان اللہ تعالیٰ ان کو گنجا پیدا کرتا تو کتنا انسان برا لگتا۔
سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے جو سر کا ٹیمپریچر وغیرہ ہے وہ کس طرح سے ریگولیٹ ہوتا. یہ ایک طرح کی جڑیں ہیں اور اسی کے حساب سے تیل وغیرہ یا کچھ چیزیں ہم لگا کے دماغ کے اندر قوت بھی خوراک بھی دے دیتے ہیں. بالوں کی خوراک نیچے بھی اتر جاتی ہے اور اسی سے ٹیمپریچر وغیرہ جو ہے نا دماغ کا وہ ریگولیٹ ہوتا ہے. گرمی سے بھی ہمیں بچاؤ ہوتا ہے. سر کے بال ہوں تو سورج کی تپش وغیرہ سے یہ ہمیں بال بچائے رکھتے ہیں. اگر بال نہ ہوتے تو ہمیں انسانوں کو دماغ کے اندر زیادہ گرمی ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سوچو یہ کس نے تمہیں یہ چیزیں اور نعمتیں دی ہیں, یہ تمہیں گائیڈ کریں گی میرے تک پہنچنے میں کہ اللہ کی باتیں حق ہیں. قرآن حق کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کہتے تھے. بھائیو, ہاتھ اور یہ پاؤں کی انگلیاں الگ الگ ہیں ڈیزائن. اگر یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہی پیروں کو دی جاتی تو ہاتھوں سے ہم پکڑ سکتے ہیں, پھر ہم پاؤں سے پکڑتے, لیکن ہاتھوں سے ہم گھوم نہیں سکتے کیونکہ انگلیاں ہماری بڑی ہیں. ہاتھوں کی انگلیاں بڑی ہوتی تو گھومنے میں دقت ہوتی, اور پتلی ہیں. پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں, وہ ہمیں دوڑنے میں مدد دیتی ہیں, گھومنے کے لیے ہیں. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پاؤں والی جو انگلیاں ہیں وہ ہاتھوں کو دے دیتا تو پھر ہم گھوم سکتے تھے, پکڑ نہیں سکتے تھے, کیونکہ پاؤں کی انگلیوں سے ہم پکڑ نہیں سکتے. پاؤں گھومنے کے لیے تھے تو ان کی ڈیزائن انگلیوں کی انگوٹھے کی الگ کر دی, لیکن ہاتھ پکڑنے کے لیے ہیں اور کام کرنے کے لیے ہیں تو ان کی ڈیزائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ بنا دی. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنی نشانیاں ہیں. اگر یہ اس میں ناخن نہ ہوتے انگلیوں میں تو اللہ کے بندے یہ انگلیاں پیچھے مڑ جاتے ہیں زیادہ اور لکھنے میں دقت ہوتی. یہ ناخنوں نے انگلیوں کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے, ناخنوں نے رکا ہوا ہے, ایک قسم کی کیل ہے کہ آپ پیچھے نہ مڑیں. اگر ورنہ یہ ناخن نہ ہوتے تو انگلیاں زیادہ پیچھے مڑ جاتی ہیں اور لکھنے میں, پین سے لکھنے میں یا کسی چیز کو پکڑنے میں, اور جو ہے نا کاشتکار کے لیے, کسان کے لیے بڑی دقت ہوتی, زمین میں بیج ڈالنے میں وغیرہ میں بھی بہت عجیب صورتحال ہو جاتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے اور قسم کی انگلیاں دیں اور گھومنے کے لیے اور قسم کی انگلیاں دیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو انسان سوچے کہ ناک اندر سے گیلی ہوتی ہے, اس میں آپ ہاتھ لگائیں گے تو گیلا ہے, پانی ہے ایک طرح کا اس میں. اگر ناک گیلی نہ ہوتی اور اس میں بال بھی نہ ہوتے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مٹی وغیرہ ہے اور وہ جو جراثیم ہیں یہ آپ کر اس ناک کے اندر سے چپک جاتے ہیں, چمڑ جاتے ہیں اس میں, کیونکہ گیلی ہے نا, یہ گیلا پن اس کو اندر جانے نہیں دیتا, ان کو جراثیموں کو مار دیتا ہے. پھر ناخنوں میں بھی وہ چمڑ جاتے ہیں, اندر جو ہے نا بال ہے ناک کے اندر, اس میں بھی وہ چمڑ جاتے ہیں. پھر وہ صاف ہوا ہو کر پھر وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے. ناک اندر سے گیلی نہ ہوتی اور اس میں بال نہ ہوتے تو ہوا کے اندر جو گرد غبار ہے یا مٹی وغیرہ میں اور مختلف جراثیم وہ مٹی وغیرہ اندر پھیپھڑوں میں چلی جاتی اور انسان کو ٹی بی یا پھیپھڑوں کے امراض لاحق ہوتے, چیسٹ پرابلم بڑھ جاتے, چیسٹ کے جو پرابلم ہے, چھاتی کے بیماریاں, پھیپھڑوں کی بیماریاں پھر بڑھ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے نا انسان کے اوپر کرم نوازی کی ہے کہ اندر سے ناک کو گیلا کر دیا اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بال بھی لگا دیے تاکہ اس میں یہ چمبڑ جائے کوئی چیز اور اندر پھیپھڑوں میں نہ جائے. اگر اس طرح سے دانت نیچے والے بہت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے جیسے بال بڑھتے ہیں تو مل جاتے تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. یہ بازوؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایلبو جوائنٹس ہیں, یہ ہمارے یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں, جوائنٹس ہیں, کپلنگ ہے ایک طرح کی. یہ یہاں پر ایلبو جوائنٹس, ہم کھانا کھاتے ہیں اور ان میں طاقت بھی ہے الحمدللہ, یہ ٹوٹے ہوئے بھی نہیں ہیں, طاقت بھی ہے ان کے اندر.
لیکن یہ ایلبو جوائنٹس نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا بازو انسان کا سیدھا بنا دیتا تو پھر ہم کھانا کیسے کھاتے؟ پھر شاید بیوی تو چلو میاں کو کھلاتی اور میاں بیوی کو کھلاتا، لیکن جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا نا، کھانے میں بڑی لمبی دیر بھی لگتی ہے اور بڑا مسئلہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ کھانا پینا ہر چیز بہت آسان ہے۔ کام کرتے ہوئے مزدوروں کو اور شہروں کے اندر انسانوں کی بڑی دقت ہوتی، بہت زیادہ مسائل ہو جاتے اگر یہ ایلبو جوائنٹ نہ ہوتا۔ اب یہ آسانی سے بازو مڑ جاتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو انسان کیا کرتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ انسان تو میری نافرمانی کرتا ہے، چلو میں یہ سزا کے طور پر سیدھا کر دیتا ہوں، تو کون ہے دنیا کے اندر جو یہ ہمیں بازوں کو ٹھیک کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ بھائیو، یہ ہوا کا دباؤ ہے، ہوا اوپر تک ہے، کافی میلوں تک ہوا اوپر سے ہوا ہے، اور ہوا کا دباؤ ہے، اس کو کہتے ہیں ایٹماسفیئر پریشر، فضائی دباؤ، ایٹماسفیئر پریشر کہتے ہیں اس کو۔ وہ ہے دباؤ 14.7 پاؤنڈ۔ تو اس کو اگر آپ 2.2 سے تقسیم کر دیں تو وہ نکلیں گے تقریباً، اللہ بھلا کرے، آپ کا 7 کے اراؤنڈ کلو گرام، 1 انچ اسکوائر کے اوپر ہے آپ کے باڈی اور جسم کے 1 اسکوائر، 1 مربع انچ کے اوپر، 1 مربع انچ، چاروں طرف سے 1 انچ اٹھا لیں آپ، شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف سے، وہ جو ایریا ہوگی مربع انچ کی، اس کے اوپر تقریباً 14.7 پاؤنڈ کا وزن ہے، یہاں پھر آپ کہیں کہ تھوڑا بہت کم 7 کلو گرام کا وزن ہے ہوا کا، اور پوری باڈی پر آپ لگا دیں، آپ اپنے پوری ایریا پر، یہ تو تھا 1 اسکوائر انچ پر، مربع انچ پر، تو پوری باڈی پہ اب لگائیں تو منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن ہے ہوا کا ہمارے اوپر۔ لیکن اندر سے خون کی جو شریانیں ہیں ان میں خون ہے، وہ بیلنس کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر، ہر انسان کے اوپر منوں کے حساب سے وزن ہے ہوا کا۔ ہوا وزن رکھتی ہے میرے بھائی، ایک پنکچر ٹائر ہے اس کو بھی آپ تولیں، اور ہوا والا ٹائر بھی جو ہے نا وہ آپ تولیں، یا بیلون ہے بغیر ہوا اور ہوا لگا، آپ دیکھیں گے تو اس میں فرق ہے۔ ہوا وزن رکھتی ہے، ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، گاڑی وزن نہیں اٹھاتی، جہاز وغیرہ، لیکن ہوا بھر دیں تو وہ وزن اٹھا لیتی ہے، اس کے پریشر میں، ہوا میں جو ہے نا وہ وزن ہوتا ہے، ہوا بھی وزن رکھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اراؤنڈ اباؤٹ تقریباً 7 کلو گرام 1 اسکوائر انچ پر، مربع انچ پر یہ وزن ہے، تو پوری انسان منوں کے حساب سے آپ کا جو ہے نا آپ کے اوپر ہوا کا وزن ہے، ویٹ ہے، دباؤ ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون کے ساتھ، انسان میں اندر خون ہے اس کے ساتھ بیلنس کیا ہوا ہے۔ اگر یہ پریشر جو اوپر ہے ہوا کا، فضائی دباؤ، ایٹماسفیئر پریشر جو ہے، ایئر کا جو دباؤ ہے، یہ کم ہو جائے تو آپ کے اور ہمارے شریانوں سے خون نکل آئے گا باہر، اور اگر وہ بڑھ جائے تو بھی خون نکل آئے گا، اور انسان ایک ڈبے کی اوپر جیسے آپ اس کو مکہ مار دیں وہ زگزگ ہو جائے گا، ٹیڑھا میڑا ہو جائے گا۔ اگر پریشر بڑھ جائے تو ہم ٹیڑھے میڑے اور بد شکل ہو جائیں گے، بلکہ مر جائیں گے زیادہ پریشر کی وجہ سے، اور ہماری شریانوں سے خون بھی نکل آئے گا۔ جیسے بندے پریشر بڑھ جاتا ہے نا، کنویں میں نہاتے ہیں لوگ، جو کنویں میں اترتے ہیں، ٹوبے وغیرہ، ان کے اوپر ایک ہوا کا دباؤ ہوتا ہے فضائی، پلس اس کے اوپر واٹر کا بھی پریشر ہوتا ہے، تو زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کے ناک سے اور کانوں سے کبھی کبھی خون نکلتا ہے زیادہ دباؤ کی وجہ سے۔ اگر یہ ہلکا ہو جائے تو بھی یہ شریانوں سے خون باہر آ جائے گا، کیونکہ اسی پریشر ان کو رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کم ہو جائے گا، فضائی دباؤ ہوتا ہے، باہر ان شریانوں سے خون نکل آئے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انسان مر جائے گا۔ تو یہ کون سی طاقت ہے جس نے فضائی دباؤ اتنا رکھا 14.7 پاؤنڈ؟
کہ انسان زندہ رہے، ہوا کا دباؤ اتنا رکھا، کم و بیش ہوتا تو انسان ہلاک ہو جائے گا، بڑے بڑے پرابلم پیدا ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ اور اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائیو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس دیا کریں پلیز، اور اگر اچھی لگے تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہمارے اور اچھے سے اچھی ویڈیوز آتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔